تمہارے پاس آنا ہے، تمہارا کام انہیں میرے تک پہنچانا ہے۔ یہ ہے پہلا مفہوم کہ ہم نے تجھے اپنا حاضر و ناظر بنایا۔ اب محبوب علیہ السلام اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور ساتھ ناظر بھی ہیں۔ وہ کالی تم نے سنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ کہنے لگے سرکار کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور محبوب علیہ السلام نے جس وقت دعا مانگی اور میری طرف دیکھ کے مسکرائے تو میں نے پوچھا باتیں رب سے کرتے ہو اور مسکراتے میری وجہ سے ہو؟ فرمایا دہک تو میں اس لیے رہنسا ہوں کہ میرا رب مسکرایا ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو یہ فرش پہ چلتے ہوئے بھی رب ذوالجلال کے جلووں سے محظوظ ہونے والے ہیں اور ناظر ہیں۔ اس واسطے خالق کائنات نے فرمایا ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے، جس نے بھی یہ دیکھنا ہے میری رحمت کیا ہے، میرا فضل کیا ہے، میری طرف سے جود کیا ہے، جس نے یہ دیکھنا ہے میرے انعامات کتنے ہیں، جس نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اختیارات کتنے ہیں، میری قدرت کیا ہے، میری قوت کیا ہے، محبوب وہ تمہارے پاس آئے۔ جب تمہاری رحمت دیکھے گا اسے میری رحمت کا نظارہ ملے گا، جو تمہارا علم دیکھے گا اسے میرے علم کی طرف اشارہ ملے گا۔ جس وقت وہ تمہارے پاس بیٹھ کر تمہارا جمال دیکھے گا، انا مرآت جمال الحق، تمہارے چمکتے چہرے سے جب اس کو میرا جلوہ نظر آئے گا تو یہ سب سے بڑے گواہ کا کردار پورا ہو جائے گا۔ لہذا پہلا معنی ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا۔ اگر کوئی شخص یہی بات یہاں تک اس کو اگر پوری طرح سمجھ لے تو اس کی ہمارے ساتھ کوئی الجھن نہیں رہے گی، راہ حق سے اس کو کسی طرح کی ناراضگی نہیں رہے گی۔ اس واسطے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے گواہ ہیں تو مطلب کیا ہوا؟ رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو آپ کا دروازہ دکھایا کہ ان کے بغیر مجھے نہیں پا سکو گے، ان کے پاس جاؤ گے تو پھر میرے پاس آؤ گے۔ تو پتہ چلا اب اس دربار میں جانا یہ غیر کی طرف جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دکھایا ہی یہ دربار ہے کہ ادھر جاؤ، یہ گواہ ہے تمہارے لیے، یہ برہان ہے، یہ دلیل ہے، یہ میرا پتہ ہے۔ لہٰذا اب ادھر متوجہ ہونا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ماننا یہ توسل نہیں تو اور کیا ہے؟ گواہ کیا کرے گا؟ تمہیں پہنچائے گا، اپنا کردار ادا کرے گا خالق و مخلوق کے درمیان۔ اسی کردار کو مخلوق کے لحاظ سے وسیلہ اور توسل کہا جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کے لیے اپنے محبوب کو گواہ بنایا کہ تم ان کو میرا پتہ دو، جو نہیں پہنچ سکتے ان کو تم میرے تک پہنچاؤ۔ تو جو یہ کردار ادا کرے اسے ہی وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں سے پتا چلا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کتنا ہے، اس کو ترازوؤں پہ تولا نہیں جا سکتا۔ اس واسطے کہ جو محلے کا گواہ ہو اسے محلے کا مطالعہ ہوتا ہے، جو شہر کا گواہ ہو اسے شہر کا مطالعہ ہوتا ہے، جو محلہ کا گواہ ہو اسے محلہ کا پتہ ہے، اور جو عرش محلہ کا گواہ ہو اسے عرش محلہ کا پتہ ہے۔ اس واسطے فرمایا شاہد لنا، ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے۔ جس کی نگاہ عرش تک پھیلی ہوئی ہو فرش کی چیزیں کیا چھپ سکیں گی؟ ہم نے تجھے گواہ بنایا۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، اعلمکم باللہ انا، جتنا مجھے رب کا پتہ ہے اتنا کسی کو نہیں ہے، میں تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اور یہ ہونا چاہیے تھا، گواہ کو اگر پتہ ہی نہ ہو جس چیز کے بارے میں گواہی دینی ہے تو پھر معاذ اللہ گواہی کا حق پورا نہیں ہو سکے گا، گواہی کا پورا فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے اپنی ذات اور صفات اور اپنی قدرت کے مناظر اپنے محبوب کو دکھائے ہیں تاکہ کوئی ایسا نہ رہے جو قیامت کے دن یہ بہانہ کرے کہ یا اللہ تیرے گواہ کے پاس گیا تو تھا مگر اس نے پورا تعارف نہیں کروایا۔ رب ذوالجلال نے گواہ کو سب کچھ دکھا دیا تاکہ جو آئے گواہ اس کی طبیعت کو مطمئن کرتا جائے۔ تو پھر علوم خالق کی ذات کا جس کو پتا ہو اور سب سے زیادہ پتا ہو، مخلوق اس سے چھپی ہوئی ہو، تو یہ تو خالق کے علم کی توہین ہے۔ مخلوق کا علم تو خالق کے علم کی تمہید میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا جس وقت تمہید میں وہ علم آ چکا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جب آپ گواہ ہیں اور حاضر و ناظر، یہ لفظ اگر کوئی بدکتا ہوا نہیں بھی بولتا، گواہی بولے پھر بھی بھاگ نہیں سکے گا، پھر بھی ہمارے دائرہ علم کے اندر اس کو جگہ دیا جائے گا کہ جب محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے گواہ بنایا ہے تو کسی ایسے کو گواہ نہیں بنایا جاتا جو لوگوں کو متوجہ نہ کر سکے اور قائل نہ کر سکے۔ خالق کائنات کا آپ کو گواہ بنانا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ لوگوں ہم نے ان کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے،
جتنے کیلے برکت دعویٰ ہو اسی سٹیٹس کا گواہ ہوتا ہے. رب کی توحید سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں اور ماہ مدینہ سے بڑا کوئی گواہ نہیں. لہذا آپ کی ذات کو ہر عیب سے پاک ماننا یہ توحید کے لیے ضروری ہے. ہمارے عقیدہ توحید کے لیے کہ رب ذوالجلال کی توحید کا اس انداز میں اس بات کہ پوری طرح یقین سے اس کو ثابت کیا جا سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو توحید کے گواہ ہیں ان میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو. لہذا یہ ایک آیت اور اس ایک آیت کا ایک لفظ میرے اس ناقص مطالعہ کے مطابق میں شرح صدر سے اعلان کرتا ہوں، جس کو جس مسئلے کا شک ہوگا ہمارے ساتھ فکری محاذ پر، ہم اس ایک لفظ سے ہر مسئلے کا حل اس کے سامنے انشاءاللہ پیش کر دیں گے. خواہ وہ توسل ہو، خواہ وہ علم غیب ہو، خواہ وہ شفاعت کا عقیدہ ہو، خواہ وہ مشکل کشائی ہو، خواہ وہ حاجت روائی ہو، اور خواہ وہ نورانیت ہو، یہ سارے باتیں جو ہیں شاہد سے ملے گی. ارے شاہد وہ کیسے بن سکے گا جس کو اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے جس کو نور کے جلووں سے جل جانے کا خطرہ ہو، وہ شاہد نہیں بن سکے گا. اور جو چلا جائے اور جلے نہ، صحیح سلامت واپس آئے، تو ماننا پڑے گا یہ وہ نور ہے جو اللہ نے سارے انوار سے کامل پیدا فرمایا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام تو جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے، لو دنوت ان ملاتا لترکتو، اگر میں سدرا سے پورا بھی آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. مگر سرکار گھبرائے نہیں، آگے گئے ہیں اور عرش تک پہنچے ہیں. رب ذوالجلال کے قرب خاص میں یہ آپ کے وجود کا تقاضا تھا کہ جسے گواہ بنانا ہے اگر وہی جل کے راکھ ہو جائے تو لوگوں کو گواہی کیا دے گا. لہذا خالق کائنات نے اس نور سے پیدا کیا کہ جبریل کو خود جلنے کا خطرہ ہے اور اس نور کے سر پہ کپڑے کا امامہ بھی سلامت تھا. یہ بات بڑی تفصیل طلب ہے لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، تو یہ پہلے لحاظ سے چونکہ مطلقاً شاہد کہا تو پہلا معنی کیا ہے؟ شاہد لنا، ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا. اور یہ امام سلمی جو ہیں بڑے متقدمین مفسرین میں سے ہیں، ان کی تفسیر سلمی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 159 پر یہ حدیث، یہ ان کا ابن عطا کے قول کے ساتھ یہ تشریح موجود ہے. کہتے ہیں شرفنا کا برسالتنا، محبوب ہم نے تجھے اپنی رسالت سے مشرف کیا. یہ شاہد کا ترجمہ کرتے ہوئے وَتُخْبِرُ أَنَّا خَبْرَ صِدْقٍ، تم بندوں کو ہمارے بارے میں جو بتاتے ہو سچ بتاتے ہو، چونکہ تم گواہ ہو ہمارے بارے میں، تمہارا تعارف جو حتمی تعارف ہے. اور پھر فَيَهْدِي بِكَ قُلُوبًا عُمْيًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقے اندھے دلوں کو ہدایت دیتا ہے، چونکہ تم گواہ ہو، تمہاری وجہ سے جن لوگوں کو گواہی طلب ہوگی تو ان کو ہدایت ملے گی. وَيَشْهَدُونَنَا فِيكَ، اللہ نے یہ فرمایا، یعنی تشریح میں ابن عطا کہتے ہیں یشہدونک، لوگ مجھے نہیں دیکھ پاتے، دیکھتے تجھے ہیں. وَيَشْهَدُونَنَا فِيكَ، تجھ میں مجھے دیکھتے ہیں. یعنی میرے جلووں کو اللہ نے سرایت نہیں کی، اللہ نے کسی بدن میں حلول نہیں کیا، اللہ ہے. اور یہ ہمارا حلولیہ والا عقیدہ نہیں ہے، لیکن میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں جسے سرکار نے فرمایا ہے انا مرآۃ جمال الحق، میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں. من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کے جلووں کو دیکھا. یشہدونک، لوگ مشاہدہ تمہارا کرتے ہیں. وَيَشْهَدُونَنَا فِيكَ، اور تمہارے اندر تمہارے جلووں میں ہمارے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں. یہ گواہ کا کام ہے کہ اس تک پہنچے اور وہ آگے پہنچائے. اور کہتے ہیں رب ذوالجلال کی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے وَلَا يَشْهَدُكَ إِلَّا مَنْ أَثَّرَ فِيهِ بَرَكَةُ نَظْرِكَ، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ تجھے آ کے دیکھے اور دیکھ سکے. دیکھنے لگے تو تجھے دیکھ لے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اللہ فرماتا کچھ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں مگر تجھے تک سکتے نہیں ہیں. اگر اللہ کے محبوب ہو اور جو آئے آ کے دیکھ لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، دکھانے کے لیے یہ شرط قرار دے دی گئی، ٹھیک ہے کافر بھی ہو دیکھے صحیح مگر دل میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو. وہ دیکھے گا، اسے نظر آئیں گے سرکار اور پھر واپس نہیں جا سکے گا. اور کون دیکھے گا؟ فرمایا وہی دیکھے گا محبوب جس میں تمہاری نظر اثر کرے گی، جس کو تم اپنی نظر سے نواز دو گے اسے تم نظر آ جاؤ گے. اور اس انداز میں فیشہدو کا، وہ آپ کو دیکھے گا، ویشہدونا فیکا، اور پھر آپ سے ہمیں دیکھے گا. وہ تمہارے پاس یہ گواہ کا کردار ہے، دلالت ہے. اب دیکھو
وہ برہان ہو یا دلیل ہو، مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون شے بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، وہ کسی کی دلیل ہو یا عنوان ہو، وہ ایڈریس ہو، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہاں تک پہنچائے جس کی وہ دلیل ہے، جس کا وہ عنوان ہے، جس کا وہ پتہ ہے۔ تو باقی دلیلیں ہیں عام چیزوں کی، سرکار دلیل ہے رب کائنات کی ذات کی، لہذا جو آتا ہے اس کی رب ذوالجلال کے دربار کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں، اور وہ رہنمائی انداز وہ ہمارے پاس سینکڑوں احادیث ہیں۔ اگر حضرت عبداللہ بن سلام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو عبداللہ بن سلام تو یہودی تھے، کہنے لگے میں آیا صرف دیکھنے کے لیے، لیکن جب میں نے اللہ کے گواہ کا چہرہ دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے کی دلالت ہے، یہ سچے کا پتہ ہے۔ حضرت ابو رافع کا فرمان ہے ابو داؤد شریف میں، کہتے ہیں لما رأیتہ القی فی قلبی الاسلام، میں آیا تھا قریش کا سندیشہ لے کر، میرا مقصد واپس جانا تھا، لیکن جب پہلی بار میں نے چہرہ پاک دیکھا، اگرچہ میں نے کوئی درس قرآن نہیں سنا، میں نے حدیث کا بیان نہیں سنا، میں سرکار کا چہرہ دیکھ رہا تھا، القیا فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہاں پر یہ پہلا معنی، اس میں اگر صرف اس پر بحث کی جائے تو یہ بھی مہینوں کا بحث موضوع ہے، اور اس میں ہر مسئلہ اس کی وضاحت ایمانی طریقے سے ہمارے سامنے ہے۔ اب دیکھو سوچو، جس رب کے قرآن کے ایک لفظ میں اتنے جہان آباد ہوں، اس پورے قرآن کے مضمون کا عالم کیا ہوگا۔ دوسرا معنی، اور یہ دونوں یک وقت مراد ہوں گے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک حقیقی ہو دوسرا مجازی ہو، اور کوئی کہ ایک پر رک جاتے ہیں دوسرا مراد نہیں